اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ 26واں پارہ ہے۔ اس پارے میں 6 صورتیں آئی ہیں۔ ہر صورت کے مضمون پر بھی بات کریں گے اور پورے جز کا خلاصہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی صورت احقاف ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب خدا کی نازل کردہ کتاب ہے۔ ہم نے اس میں جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو سمجھنے کے لیے کائنات پر غور و فکر کرنا کافی ہے۔ کائنات میں جو میسیج ہے وہی میسیج اس کتاب کے اندر بھی ہے۔ اس کائنات کو غور سے دیکھو تو اس میں توحید کا پیغام ملے گا۔ تمہارا عملی رویہ شرک کا ہے۔ جن معبودان باطل کی تم پوجا کرتے ہو، بتاؤ کائنات کے ان اجزاء کو ان میں سے کس نے کس کو پیدا کیا؟ توحید کے بعد قرآن میں موسٹ امپورٹنٹ جو میسیج ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس صورت میں بھی بتایا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ مکے کے لوگوں نے تو ناقدری کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مقام پر پڑاؤ کیے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت کو سن کر جنات اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو کمیونیکیٹ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قدردانی کرنے والے اور بھی موجود ہیں۔ آپ کو صبر کی تلقین کی گئی۔ یہ 22% مضمون ہے۔ دوسری صورت سورہ محمد ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں وار ایٹیکویٹس، جنگ کے سلسلے میں مسلمانوں کو ابھارا، اس کے آداب بتائے اور بتایا کہ اسلام میں جو جنگ کا تصور ہے وہ ظلم کے ازالے کے لیے ہے، غلبہ اسلام کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ زمین پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں جنگ جب کریں تو پورے انہماک کے ساتھ اس میں حصہ لینا چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت جیسا انعام ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جنہیں مکے سے نکالا گیا اور مکے والے بار بار مختلف طریقے سے حملہ آور ہو رہے تھے، اس سیاسی کشمکش میں کئی جنگیں ہوئیں، تو اس میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ جو کام بھی کریں ایکسلنس کے ساتھ کریں اور بہترین طریقے سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے لعنت ہے مسچیف مونگرز پر جو زمین میں شر اور فساد برپا کرتے رہتے ہیں۔ کیا وہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل چڑھ گئے ہیں؟ یہ 22% مضمون ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی فتح عطا کی۔ حدیبیہ کے مقام پر 2 اسٹیٹس کے درمیان، یعنی ایک طرف مکہ اور ایک طرف مدینہ، ان دونوں کے درمیان جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا اور صلح ہوئی تھی، اس صلح کے نتیجے میں جنگ بندی ہو گئی اور اسلام کو پھیلنے کا بہترین موقع ملا۔ یہاں تک فتح کے مقام تک رسول اللہ اور صحابہ جو پہنچے، اس کے پیچھے ان کی جو صفات تھیں ان کا ذکر آیا ہے۔ یہ 22% مضمون ہے۔ پھر سورہ حجرات ہے، جس میں کمیونٹی لیونگ کے سرٹن ایٹیکیوٹس بتائے گئے۔ بتایا گیا کہ مسلم معاشرے کو آپس میں کیسا ہونا چاہیے، آپس میں صلح صفائی کا معاملہ ہونا چاہیے، اور وہ چیزیں جو سماج کو پھاڑ دیتی ہیں، وہ عادتیں، وہ ٹریٹس، وہ اوصاف مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ 11% مضمون ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے۔ اس میں آخرت کا مضمون ابھرا ہوا ہے۔ کائنات سے اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے اور آخرت کا مضمون بتایا۔ پھر بتایا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا آئیڈیا آف ریزریکشن، موت کے بعد جو زندگی ہوگی، اس پر انہیں تعجب ہے؟ آسمان و زمین پر غور کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کیسے سنبھالے ہوئے۔ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ تم جیسے انسانوں کو دوبارہ تخلیق کرے، اس کے لیے کیا مشکل کام ہے۔ یہ تاریخ پر نظر کیوں نہیں دوڑاتے؟ تاریخ سے بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج بھی دیتا ہے، زوال بھی دیتا ہے۔ زندگی اور موت قوموں کے اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ بتایا گیا کہ
انسان کو یہ حقیقت اس وقت اس پر کھل جائے گی جب اس کے موت کا وقت ہوگا۔ اس کے سامنے جہنم کو لے آیا جائے گا، جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے، اور جنت ان لوگوں کو ملے گی جو اندیکھی چیزوں پر یعنی خدا تعالیٰ پر، آخرت پر یقین رکھتے تھے اور ڈر رکھتے تھے۔ یہ 17% مضمون ہے۔ اور ذاریات اس پارے کی آخری صورت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہوائیں ان کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے قوموں پر عذاب بھیجا۔ جن قوموں پر عذاب آیا، قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم شعیب پر یا قوم فرعون پر، ان سب میں ہواؤں کی کارکردگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہوا جو تمہارے لیے مفید بھی ہے، جب چاہتے ہیں اسے پلٹ دیتے ہیں اور وہ تمہارے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ جو جھوٹے ہی حق کا انکار کرتے ہیں وہ انتہائی نقصان اٹھانے والے ہیں قیامت کے دن۔ یہ 6% مضمون ہے۔ ناظرین، جز نمبر 26 پر ہم نے ایک نظر ڈالی ہے، اس کے مضامین کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ہم ان میں سے 2 مضامین کو لیتے ہیں۔ آج کا سبق نمبر 1 اور اس رمضان المبارک کا کی لیسن 51، وہ ہے سکسس فارمولا۔ اسکرین پر آپ دیکھیے سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 کو پیش کیا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکسس کا فارمولا بتایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ سکسس کا فارمولا کیا ہے، لیکن اس فارمولے کو پیش کرنے سے پہلے اس آیت کے ایک ٹکڑے پر ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں نام کے ساتھ پکارا نہیں گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ادر پروفٹس گزرے ہیں، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اس طرح سے پکارا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح سے پکارا گیا ہے، نام سے نہیں، القاب سے، پیار بھرے القاب سے اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ صرف 4 مقامات پر آپ کا نام نامی لیا گیا، اور وہاں کوئی خاص ضرورت تھی تب اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لیا۔ یہاں کیا ضرورت تھی آپ غور سے دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، یعنی حدیبیہ ایک جگہ جہاں مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان پیکٹ ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے آئے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اور ادھر مکہ کے لوگوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، اور آخرکار یہ ایگریمنٹ ہوا کہ اس بار عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے، اور جنگ بندی ہو جائے گی۔ عرب میں جتنے قبیلے ہیں ان قبیلوں کو آزادی ہوگی، یا تو وہ مدینے والوں کے ساتھ پیکٹ کریں یا مکے والوں کے ساتھ الحاق کریں۔ جب یہ ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ایگریمنٹ محمد رسول اللہ اور مکے کے لوگوں کے درمیان۔ اس وقت سہیل بن عمرو جو ادھر سے مکے کی طرف سے ذمہ دار تھے لکھنے کے، تو انہوں نے کہا کہ محمد کو اگر رسول اللہ مانتے تو آج یہ اختلاف ہی نہیں ہوتا، رسول اللہ ہم نہیں مانتے اس لیے یہاں سے کاٹ دیں۔ حضرت علی ادھر سے لکھ رہے تھے، حضرت علی کاٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسول اللہ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ جب وہ تیار نہیں ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کریکشن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مشرکین کو بتا دیا، اور تا قیامت قرآن پڑھنے والوں کے ذہن میں بٹھا دیا کہ مکہ کے لوگ محمد رسول اللہ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور ایگریمنٹ سے وہ لفظ نکالنا چاہ رہے تھے۔ اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ثبت کر دیا قیامت تک کے لیے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تم مانو نہ مانو، جب خدا گواہی دیتا ہے تو اس سے بڑی گواہی اور کس کی ہو سکتی ہے؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیگن قریش کو، جو عرب کے بدو تھے، انہیں بتا دیا کہ تم نے وائپ آف کیا محمد رسول اللہ کو ٹریٹائز سے، لیکن اللہ does entrench it permanently in his last book. یہ تو میں نے اس کے پہلے ٹکڑے پر گفتگو کی. اب آتے ہیں 4 جو سکسس کا فارمولہ ہے، ان میں سے پہلا فارمولہ ہے اشداء علی الکفار. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کی اس میں تعریف کی گئی. مکہ کے 13 سال اور مدینہ کے 6 سال یہ جو واقعہ ہوا، کل 19 سال. اس پورے 19 سال میں آپ دیکھیں گے کہ کفار و مشرکین نے طرح طرح سے کمپرومائز کے فارمولے پیش کیے. رسول اللہ کے سامنے خود ڈائریکٹلی آفر انہوں نے دیا کہ ایسا کریں کہ 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، یا ایسا ہے کہ تم قرآن میں جو سخت کلام ہے ہمارے بتوں پر اس کو نکال دو، یا یہ کہ کچھ اور کمپرومائز کرو. اس طرح کی باتیں وہ لے کر آئے تھے. رسول اللہ نے تو فرما دیا تھا اپنے چچا سے کہ اگر ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھیں تب بھی میں اپنی دعوت سے باز آنے والا نہیں. صحابہ میں سے بھی کوئی ایک بندے کے بارے میں تاریخ میں کوئی ایک واقعہ نہیں ملے گا جہاں انہوں نے نرمی اختیار کی ہو، جہاں وہ جھکنے کے لیے تیار ہو گئے ہوں، جہاں وہ بکنے کے لیے تیار ہو گئے ہوں. جان کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن ذرا برابر کمپرومائز نہیں کیا. اشداء علی الکفار کا غلط مفہوم کبھی لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ کفار پر سختی کرنا، کفار کے لیے سخت رویہ اختیار کرنا، یہ معنی نہیں ہے. عربی کے ماہرین بتاتے ہیں یہ اشداء للکفار نہیں ہے، اشداء علی الکفار ہے. یعنی کفار محسوس کریں مسلمانوں کو کہ یہ بہت سخت لوگ ہیں نظریاتی طور پر. یہ موم کی ناک نہیں ہے کہ جیسے چاہیں موڑ دیں. یہ لوہے کے چنے ثابت ہو رہے ہیں. انہیں ان کے نظریات سے ہٹایا نہیں جا سکتا، انہیں خریدا نہیں جا سکتا، انہیں دبایا نہیں جا سکتا، انہیں بہلایا پھسلایا نہیں جا سکتا. یہ اپنے نظریات میں اٹل ہیں. نظریاتی پختگی، آئیڈیالوجیکل ساؤنڈنس، آئیڈیالوجیکلی نان کمپرومائزنگ ہونا، یہ سکسس کا فارمولہ نمبر 1 ہے. آج بھی اللہ کا احسان ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اسلام کے معاملے میں نان کمپرومائزنگ ہے. کچھ لوگ دنیا میں منافقین رہے ہیں ہمیشہ. 20 یا 19 سال تک آپ نے دیکھا کہ مدینہ جانے کے 2-3 سال تک بھی منافقین کا شیوا نہیں تھا، منافقین کی حرکتیں نہیں تھی. جب اسلام میں سختی کا زمانہ تھا، تکلیف کا زمانہ تھا، قربانی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں آپ کو ایک بھی منافق نہیں ملے گا، کیونکہ اس زمانے میں جو صحابہ آئے وہ دینے کے لیے آئے. لیکن لوگ مسلمان ہوئے، ان میں سے بعض لوگ لینے کے لیے آئے. بالخصوص یہود کے جو تجار تھے، جو ٹریڈنگ کلاس کے لوگ تھے، بزنس کلاس کے لوگ تھے، وہ اپنے بزنس کے مفاد کے لیے مسلمانوں کا بھیس بدل کر مسلمانوں کی صفوں میں آتے تھے. بہت کچھ اس کی تفصیلات اس سے پہلے گزر گئی ہیں. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان آئیڈیالوجیکلی نان کمپرومائزنگ تھے سختی کے زمانے میں. جب سلطنت آ گئی تو اس زمانے میں کئی اچھے کچے لوگ اندر آ جاتے ہیں. تو پہلی بات ہے نان کمپرومائزنگ، آئیڈیالوجیکلی مسلمان ہوتے ہیں، صحابہ تھے، ان کی تعریف کی گئی. دوسرا ہے رحماء بینہم، کائنڈ امانگ دی کمیونٹی. ایمان لانے کے بعد ایک غیر بھائی سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے. ایمان نہیں لانے کے نتیجے میں گھر والے غیر ہو جاتے ہیں، دور والے ایمان کے نتیجے میں نزدیک ہو جاتے ہیں، ایمان کے نتیجے میں نزدیک والے دور ہو جاتے ہیں. اور بھائیوں سے زیادہ ایک دوسرے پر فریفتہ، ایک دوسرے کے لیے شفقت کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی سے کام لینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے. رحماء بینہم کی سب سے بہترین تصویر عقد مواخا کے وقت دے سکتے ہیں. ایک طرف مکے کا مہاجر، دوسری طرف مدینے کا انصار، دونوں کو رسول اللہ نے بھائی 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 بنایا. اور دنیاوی معاملات یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ طے کریں. کوئی بزنس کرنے والا تھا، کسی کی کھیتی باڑی تھی، کسی کے باغات تھے، کوئی اور کچھ اور پروفیشن میں تھا، تو ایک دوسرے کی مدد ہو رہی تھی. یہ آپس میں رحیم تھے. یہ دوسری صفت ہے. آج بھی مسلمانوں کے لیے سکسس کے لیے یہ دوسری صفت ہونی چاہیے. کفر کے معاملے میں وہ سخت ہوں اور آپس میں وہ رحیم ہوں. آج ہماری کمزوری ہے، آج مسلمان ریسیونگ اینڈ ہیں، تو
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رحماء بینہم کی عملی تصویر ہم پیش نہیں کر سکے۔ رحماء بینہم کو ہم نے قصہ پاری نہ بنا دیا، ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہونے لگے، فتوے جاری کرنے لگے، دشمنیاں پیدا کرنے لگے، ایک دوسرے کی نگاہوں میں ایک دوسرے کی وقت کو کم کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ رحماء بینہم کہ بالکل ضد وہ معاملہ ہمارا رہا، وہ رویہ ہمارا رہا۔ یہ دوسری صفت ہے، رحماء بینہم جب ہو جائیں گے تو سکسس ہے، کامیابی ہے۔ تیسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے کہ یہ رکوع اور سجدے میں وقت گزارتے ہیں، خدا کے حضور عبادت کرنے والے، دعا کرنے والے، یعنی اسپریچولی اسٹرائیونگ کمیونٹی ہے، روحانی طور پر ترقی کرنے والے، روحانیت ان کی زندگی کے اندر، ان کے چہرے میں روحانیت، ان کی باتوں میں روحانیت، ان کے اعمال میں روحانیت، ہر جگہ ان میں روحانیت کو تم دیکھ سکتے ہو۔ تراہم تم دیکھ سکتے ہو رکعاً سجدہ، رکوع میں اور سجدے میں ان لوگوں کو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں۔ اور یہ مثال ذالک مثلہم فی التوراۃ، تورات میں مثال دی گئی ہے ان کی، یہ تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت ومثلہم فی الانجیل، انجیل میں ایک اور مثال ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں انجیل میں جو مثال ہے وہ ایک چھوٹا سا دانہ یا رائی کا ایک بیج زمین میں بویا گیا، لیکن جب اس میں سے پودا نکلا اور پھر وہ گدرانے لگا، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا، پھر وہ مضبوط درخت بن گیا، پھر اس سے شاخیں نکلیں، اس کے پھل پھول لگے اور بے شمار اس سے فصل تیار ہو گئی۔ یعنی یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ آپ دیکھیں گے کہ مدینہ جانے کے بعد دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی۔ صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، اور اس کے 4 سال کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حج میں شریک تھے۔ یہ جو ایکسپینشن ہے، ایکسپوننشل پروگریشن کہتے ہیں، لینئر پروگریشن نہیں تھا اسلام کا۔ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کی دلوں کو فتح کرتا چلا گیا۔ یعنی مسلمان ایک دائی امت ہیں، ہر مسلم ایک دائی ہے، ہر مسلم ایک مبلغ ہے، ہر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریپرزنٹیٹیو ہے، ہر مسلم دین کا دائی اور دین کا علمبردار ہے۔ جس دین کو اس نے پایا مفت میں، اس دین کی تبلیغ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس حقیقت کو، اس سچائی کو جو مفت میں ملی ہے، مفت میں تقسیم کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ چوتھی صفت ہے مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی۔ آئیڈیالوجیکلی ساؤنڈ لوگ تھے، بہت ہی نرم اور رحیم تھے آپس میں، روحانی شخصیتیں ان کی تھیں، اور دین پھیلتا چلا گیا دعوت کے کام کے نتیجے میں، تبلیغ کے کام کے نتیجے میں۔ یہ سکسس کا فارمولا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ خواتین و حضرات، ایکشن پلان کیا ہے؟ ایکشن پلان یہ ہے کہ ریڈ اباؤٹ اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی جو نظریہ ہے اس کے بارے میں ضرور رمضان کے بعد آپ کسی ایک کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ ایکسپریس کائنڈنس، رحیم بنیے، نرم دل بنیے، نرم خو بنیے، اور آپ اپنی نرمی کا اظہار کیجئے۔ نمبر 3، پلان فار گیٹنگ اپ فار تہجد، خدا کی رضا تلاش کرنے، اس کی مرضی تلاش کرنے، اس کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے تہجد کے وقت اٹھیے اور اس سے دعائیں کیجئے۔ اینڈ بی اے دائی، اور دائی بن کر دنیا میں زندگی بسر کیجئے۔ یہ آج کا پہلا سبق تھا۔ اب ہم آج کے سبق نمبر 2 پر گفتگو کریں گے، اور رمضان المبارک کا لیسن نمبر 52 ہے، وہ ہے ٹاکسک ٹریٹس، زہریلے اوصاف، سم قاتل، سماج کے لیے ہلاکت آمیز تصورات، آئیڈیاز، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اسکرین پر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 کو بتایا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلامی سماج میں کچھ ایسی خصوصیات جو دیگر سماج میں ہو سکتا ہے کہ پائی جائیں، لیکن مسلمانوں کے درمیان اس کا پایا جانا نقصان دہ ہے، اس سے منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یہ دو آیتیں، اس میں مسلمانوں کو بعض چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اس سلائیڈ میں میں نے ان چیزوں کو گرافکس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، مسلمانوں سے کہا گیا کہ ایک دوسرے کا ریڈیکیول نہ کریں، تمسخر نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، کسی کی جسمانی کمزوری کو لے کر، کسی کی مالی حیثیت کو لے کر، کسی کی تعلیمی پوزیشن کو لے کر، کسی کی معاشی صورتحال کو لے کر یا کوئی اور وجہ کو لے کر تمسخر کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ریڈیکیول کیا جاتا ہے، موقری کی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ تم جس کا مذاق اڑاتے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ رنگ میں اگر آپ سے کوئی کم ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نیکی میں بھی کم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صلاحیت میں بھی کم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سماج کے لیے نفع بخشی میں بھی وہ تم سے کم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رنگ کم ہو لیکن آپ سے زیادہ ہو دیگر معاملات میں، ہو سکتا ہے کہ تعلیم میں آپ سے وہ بندہ کم ہو لیکن انسانیت کے لیے زیادہ مفید ہو سکتا ہے کہ معاشی طور پر آپ مالدار ہوں وہ غریب ہو، لیکن غریب ہوتے ہوئے بھی اس کا دل جتنا کشادہ ہے، آپ مالدار ہوتے ہوئے آپ کا دل اتنا کشادہ نہیں ہو سکتا، تم سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور انسلٹ کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، لمز، تانا، طنز، تشنیع، یہ سب روا نہیں ہے۔ اور انسان کب کرتا ہے؟ جب دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتا ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو ہمز لمز کرتا ہے، طنز و تانے کرتا ہے، سرکازم کرنے لگتا ہے، سرکاسٹک ریمارکس پاس کرتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہوگا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تیسرا یہ کہ نک نیمز، القاب سے پکارنا، ناموں کے ساتھ کوئی حجو اڑانے والا، دل لگی کرنے والا ایک ٹائٹل ساتھ میں لگا دیا جاتا ہے، اس ٹائٹل سے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے، اس ٹائٹل سے لوگوں کے درمیان اس کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ یہ القاب، اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں، تفسیر کی کتابوں میں لوگوں نے لکھا ہے کہ بعض چیزیں تعارف کے لیے جائز ہو سکتی ہیں۔ اب اس وقت ہمارا وہ موقع نہیں ہے، ہم صرف جنرل پرنسپل آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو تیسری جو چیز ہے، جو ٹاکسک ٹریٹ ہے، جو سم قاتل ہے، جو نقصان دہ صفت ہے، جو دلوں کو اور مسلم معاشرے کی صفوں کو پھاڑنے والی صفت ہے، وہ ہے برے القاب سے لوگوں کو یاد کرنا۔ نمبر 4، وہ یہ بتایا گیا کہ ظن سے کام نہ لو، سسپیشن سے کام نہ لو، گمان سے کام نہ لو۔ گمان بعض گناہ ہوتے ہیں۔ حسن ظن سے کام لینا چاہیے، لوگوں کے بارے میں اچھی رائے رکھنی چاہیے۔ بچپن میں ہمارے استاد نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ شراب کی دکان سے آ رہا ہے تو یہ گمان نہیں کر لینا چاہیے کہ لازماً وہ شراب لے کر آیا ہوگا۔ یہ گمان کر سکتے ہیں، کبھی ضرورت پڑتی ہے چینج کی تو ہو سکتا ہے کہ چینج نہ ملنے کے نتیجے میں آدمی اس دکان پر گیا ہو اور اپنے نوٹس کا چینج لے کر آیا ہو۔ یعنی ہمارے استاد نے بچپن سے ایک مثال کے ذریعے بات بٹھا دی کہ حسن ظن رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، الا یہ کہ ثبوت سے ثابت ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں گمان نہ کرو، اور بہت سے گمان، بہت سے سسپیشن اور سنفل ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ نمبر 5، وہ یہ کہ قرآن نے بتایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، اسپائی نہ کرو، لوگوں کے پیچھے نہ پڑو، ٹوہ میں نہ لگو، ان کے اندر کی باتوں کو کھودنے کھریدنے کی کوشش نہ کرو، ذاتی زندگی کی تفصیلات غلط طریقے سے اندر سے چیزوں کو نکالنے اور جمع کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ اور آخر میں بتایا گیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کرو، اس لیے کہ پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، کیونکہ اس کا بھائی ڈیفنس لیس ہے، جو آدمی سامنے نہیں ہے، اس کی برائی کا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھا رہے ہو۔
گھن آنے والی مثال پیش کی گئی کہ مردار بھائی کا گوشت کھایا جانا، غیبت کرنا دونوں برابر ہے۔ تو یہ 6 بڑی بڑی مذموم صفات ہیں، رذائل اخلاق ہیں، جس سے ایک اسلامی معاشرے کو پاک صاف ہونا چاہیے۔ ناظرین، سلائیڈ پر نظر ڈالیے، سائیکالوجی آف دس ٹاکسک ٹریٹس۔ ان رذائل اخلاق کے پیچھے کیا نفسیات کار فرما ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جو بندہ ان برے اوصاف کا حامل ہوتا ہے، دراصل وہ سامنے والے کے امیج کو خراب کرنا اور اپنے سیلف اسٹیم کو بڑا کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ بیہیویئر بگڑا ہوا طریقہ ہے عمل کا، اور یہ وہی کرتا ہے جسے انفیریورٹی کمپلیکس ہو، جو احساس کمتری کا شکار ہو، وہی آدمی اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ حاسد ہے، سامنے والے سے حسد کرتا ہے، اس لیے اس کا مذاق اڑا رہا ہے، یا اس کے بارے میں گمان کا رویہ اختیار کرتا ہے، یا اس کے سلسلے میں جو تجسس کر رہا ہے اس کے پیچھے حسد کار فرما ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ سامنے والے کی تذلیل کرنا چاہتا ہے اور اپنا سیلف امیج بڑا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہت ہی زہریلا رویہ ہے اور ماحول کو بھی زہر آلود کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، جن لوگوں کا ایگو بہت پھولا ہوا ہوتا ہے اور بہت جلد جذباتی ہو جاتے ہیں، فریجائل ایگو رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ تمسخر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 7 یہ ہے کہ یہ گویا کہ ایک پہلو سے اپنی سپیریارٹی جتانے کا طریقہ ہوتا ہے، سامنے والے کی غیبت کر کے، سامنے والے کا تجسس کر کے، سامنے والے کو برے القاب سے یاد کر کے، سامنے والے کا تمسخر کر کے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ الٹیمیٹلی بعض مرتبہ آدمی وکٹم ہونے کا رول پلے کرتا ہے، دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے وہ اس لیے کہ صاحب دیکھیے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، دیکھیں صاحب اس کا معاملہ ایسا ہے، اس کا القاب گنا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ لقب ہے اس کا، یعنی یہ کہ کوئی برا لقب، برا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ میں ایٹ ریسیونگ اینڈ ہوں، میں اس کا وکٹم ہوں، میں مظلوم ہوں۔ یہ بھی کبھی ایک ڈرامہ ہے جو پلے کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، they are desperate and immature people۔ یہ بالغ النظر لوگ نہیں ہیں، یہ میچیورڈ لوگ نہیں ہیں، ان کا بیہیویئر میچیورٹی پر مشتمل نہیں ہے۔ immaturity is synonymous with poor mental health۔ ذہنی طور پر کمزوری کی علامت ہے۔ جو سنجیدہ نہیں ہوتے، جو میچیور بیہیویئر نہیں کرتے، جو پختہ ذہن و فکر کے حامل لوگ نہیں ہوتے، دراصل ذہنی طور پر وہ بیمار ہیں۔ نمبر 11 یہ ہے کہ اٹس دی پاتھ آف لیسٹ گروتھ۔ اس سے انسان ترقی نہیں کرتا۔ یہ برے صفات جب کسی کے اندر آ جائیں تو وہ بندہ ترقی نہیں کرتا، وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا، وہ ادارہ ترقی نہیں کرتا جس کے اندر یہ ساری برائیاں موجود ہوں۔ ناظرین اور سامعین، ایکشن پلان کیا ہے؟ ایکشن پلان نمبر 1، ڈو یو انڈلج ان ٹاکسک بیہیویئر؟ کیا آپ کا بھی ایسا رویہ ہوتا ہے؟ کیا آپ کے اندر بھی اخلاق کے یہ رذائل موجود ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے، ڈو یو وانٹ ٹو میچیور؟ کیا آپ سنجیدہ، کیا آپ پختہ ذہن و فکر کے آدمی بننا چاہتے ہیں؟ ہاں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آئندہ سے بی مائنڈفل، آپ نوٹ کیجئے کہ کہاں آپ لوگوں کا تمسخر کرتے ہیں، کہاں آپ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہاں غیبت کرتے ہیں، کہاں بدظنی کرتے ہیں، کہاں برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو مائنڈفل ہو کر واچ کیجئے، اپنی زبان اور اپنے خیالات، اپنے فکر کو دیکھتے رہیے اور اپنی زبان پر کنٹرول رکھیے تاکہ آئندہ سے ہم سے یہ برے اوصاف کا صدور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکسس کے فارمولے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو ٹاکسک بیہیویئر ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔